یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت سے متعلق، ایان مرساہا، کب ہے اس کا وقوع۔ ایان متا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ وقت پوچھنے کے لیے آتا ہے، وقت کے بارے میں سوال ہو تو اس کے لیے ایانا اور متا استعمال ہوتے ہیں۔ ایان مرساہا، اس کا وقت کب ہے۔ مرسا کے اصلی حرف ہیں را، سین اور واو، رسو، اور قرآن مجید میں یہ کئی مقامات پر اس روٹ میں سے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، وہ بھی یہی لفظ ہے، مرساہا۔ کشتی کو کنارے لگانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، کشتی کے کنارے لگنے کا وقت یا کشتی کے کنارے لگنے کی جگہ۔ ایان مرساہا، یہ کب، یہ دنیا کا وقت کب کنارے لگے گا، کب ختم ہوگا، قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقوع کب ہوگا، یہ سوال ہے۔ اور یہ سوال انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ قرآن مقدس میں قیامت سے جا بجا ڈرایا گیا ہے۔ القارعہ ما القارعہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا الشمس کورت، الحاقۃ ما الحاقہ، اذا وقعت الواقعہ، اقترب للناس وانشق القمر، اقتربت الساعۃ۔ یہاں یعنی کہ جا بجا قرآن مجید میں قیامت سے ڈرایا گیا، اور ان کا سوال یہ تھا کہ آپ بار بار ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں، آئے گی کب؟ اور ان کا جو پوچھنا تھا وہ بطور مذاق اور تمسخر کے تھا کہ حضور ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی قیامت سے ڈرایا گیا تھا، پہلی قوموں کو بھی قیامت سے ڈرایا گیا تھا کہ قیامت آئے گی اور سب انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، ابھی تک تو نہیں کیا گیا، ابھی تک نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ان کے ہاں استدلال، غلط استدلال تھا، جو ابھی تک کام نہیں ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہوگا ہی نہیں یا ہو ہی نہیں سکتا۔ غلط استدلال کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جی ابھی تک تو آئی نہیں، کب سے کہا جا رہا ہے، کتنی قوموں کو کہا گیا ہے اور کتنی صدیاں بیت گئی ہیں۔ فیما انت من ذکراہا، اب اللہ رب العزت ان کی اس تشویش اور ان کے اس سوال کا جواب اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، فیما اصل میں فی ما ہے، فی ما، سوال اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کے ذکر سے آپ کو سروکار نہیں ہے، یعنی آپ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو متنبع کرتے رہیں کہ بھائی ایک دن آپ نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، باقی وہ دن کب ہے اس کو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت مخفی رکھا ہے، کیونکہ اگر اس کو واضح کر دیا جائے تو پھر امتحان بنتا نہیں۔ مکمل امتحان، زندگی کو مکمل امتحان بنانے کے لیے اس پر کئی طریقوں سے اللہ رب العزت نے کام کیا اور کئی طریقوں سے اس کے اندر چیزوں کو رکھا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو کہ وہ حساب کا دن کب ہے ہم نے مخفی رکھا ہے، آپ سے بھی مخفی رکھا ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، اللہ رب فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی ضرور، اگر ممکن ہوتا نا کہ میں اس کو اپنے آپ سے بھی چھپا کے رکھتا تو میں اس کو اپنے سے بھی چھپا کے رکھتا، اکاد اخفیہا، میں اس کو اپنے آپ سے بھی چھپا کے رکھتا، تبھی مکمل امتحان بنتا ہے۔ وقت نہیں بتا سکتے کہ کب امتحان شروع ہو جائے گا، رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، تیرے رب کے پاس ہی اس کا انتہائی علم ہے، مکمل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے بتایا، انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، ایمان کیا ہے آپ نے بتایا، اسلام کیا ہے آپ نے بتایا، انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے آپ نے بتایا، انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، بولا یہ سوال کرنے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہا ہے، یعنی پوچھ رہے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پچھلے سارے سوالوں کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے تھے تو جبرائیل کہتے تھے کہ آپ نے ٹھیک جواب دیا، پھر سوال کرتے تھے حضور جواب دیتے کہتے آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ یہ عجیب آدمی ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود پھر تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے جواب ٹھیک دیا۔ اس سوال کے جواب میں حضور نے فرما دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہا ہے، یعنی جبرائیل سے زیادہ قیامت کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ تو
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی، دو نشانی بتائی. ایک یہ کہ مائیں اپنی ہی مالکہ پیدا کرنے لگیں، یعنی ان کی بیٹیاں ایسی ہوں گی، اولادیں ایسی ہوں گی کہ جو ان پر حکمران ہوں گی. اور جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن والے ہیں، بھوکے ہیں آج کل، وہ اونچی اور خوبصورت بلڈنگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے لگیں گے. تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے. یہ اس کی قریب ہونے کی نشانیوں میں سے نشانی. آپ نے نشانیاں بتا دی، لیکن اس کا پورا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. اللہ رب العزت یہاں بھی یہ ارشاد فرما رہے الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها. آپ کا کام یہ ہے، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس قیامت کے بارے میں ڈرے گا. آپ اس کو خبردار کریں گے کہ بھائی آنے والی ہے اور اس کے لیے یہ کام ہے. اگر آپ اس دن نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کام کرتے رہو. اچھا یہاں پہ منذر من یخشا ہے نا، منذر اسم ہے، لیکن اسم کی علامات جو ہیں الف لام شروع میں ہونا یا آخر میں تنوین ہونا یا اس کا مضاف ہونا وہ یہاں نہیں پائی جا رہے ہیں. یعنی لغت کا خیال، اہل لغت کا خیال یہ ہے کہ اس کو منذرون ہونا چاہیے. قرآن مجید پہلے نازل ہوا اور عربک گرامر کے جو اصول بنائے گئے وہ قرآن مجید کو دیکھ کر بنائے گئے. قرآن مجید میں جو رول پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اسم کے یا شروع میں الف لام ہوتا ہے اگر وہ پراپر ناؤن ہو، اور اگر وہ کامن ناؤن ہو تو اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. ہاں کبھی کبھی وہ کامن ناؤن ہوتا ہے لیکن وہ پھر کسی پراپر ناؤن کی طرف مضاف بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. یہ قانون قرآن مجید کی عبارت کو دیکھ کر بنائے گئے. عربی عبارت قرآن مجید کی عبارت کو دیکھ کر عربی گرامر کے اصول بنائے گئے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصول تو ہوتا ہے نا اکثریت کو دیکھ کر، تو اکثر قوانین کو دیکھ کر اصول بنایا گیا، لیکن یہاں آ کے وہ اصول بھی ٹوٹ گیا. یہاں اسم ہے، الف لام شروع میں بھی نہیں ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، وہ مضاف بھی نہیں ہے، منذر. ٹھیک، تو اللہ رب العزت خود کلام فرماتے ہیں جیسے کریں. اصول تو اس کے بعد ڈسکور ہوئی ہیں نا، بنائے نہیں ہیں، ڈسکور ہوئے ہیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے کلام میں، بس جیسا ہے ہمیں ایسی اس کی تلاوت کرنی. انما انت منذر من یخشاها. بے شک، اچھا اس کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عربک گرامر کے اصول ابھی تک نامکمل ہیں یا قرآن مجید عربک گرامر کے اصولوں کو فالو نہیں کرتا. نہیں، بلکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ اس کا کلام اپنا کلام ہے، اس کے کلام میں کوئی غلطی نہیں ہے. وہ افصح ہے، سب سے زیادہ فصیح ہے. وہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے. اصول ہمارے لیے، ان مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے اصول بنائے گئے. کأنہم، گویا کہ وہ یوم یرونہا، جس دن اس قیامت کو دیکھیں گے، لم یلبسو، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں رہے تھے وہ. لم یلبسو، لبس یلبسو، اس کا معنی رہنا ہوتا ہے. لم یلبسو، نہیں رہے تھے وہ، الا عشیۃً، مگر ایک شام، او ضحاہا، یا اس کی ایک صبح. یہاں پہ یوم سے مراد 24 گھنٹے والا یوم لے لیں، کیونکہ اگر یوم سے مراد جو ہے وہ سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے وہ دن مراد لیا جائے تو اس میں پھر شام نہیں ہوتی. یعنی عشیہ، عشاء کو کہتے ہیں نا، عشی، عشاء کو کہتے ہیں، تو عشی اس میں نہیں ہوتی. تو 24 گھنٹے والا دن مراد لیں تو پھر اس میں عشی ہوتی ہے. یا یہ کہہ دیں کہ ضحیٰ سے مراد اس کا بالکل اول پہر ہے اور عشی کا مراد اس کا آخر پہر ہے. یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کئی اہل لغت نے یہ بھی مراد لیا ہے. اب اس آیت کو سمجھیں کہ آیت میں اللہ رب فرما رہے ہیں کہ جب ایک آدمی جو آج یہاں تنگ بیٹھا ہوا اور کہتا ہے کہ جی قیامت کب آئے گی، کب آئے گا وہ حساب کا دن، آج جو بار بار سوال کر رہا ہے جب قیامت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی جس وقت سے آپ تنگ تھے وہ کتنا وقت تھا. تو قیامت کا دن تو اتنا لمبا ہوگا اور اتنا مشکل ہوگا کہ اسے آج کی زندگی 60-70 سالہ زندگی یہ لگے گی کہ میں تو صرف صبح یا شام زندگی گزار کر آیا ہوں زمین پر. اس دنیا میں، یعنی اس دنیا میں میں صرف صبح یا شام رہا ہوں. جو آیت ہم نے ابھی نماز میں پڑھی ہے تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ظالم ہیں، جن لوگوں نے یہاں اچھے اعمال نہیں کیے، وہ جب قیامت میں پہنچیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سارے کا سارا ہم دے کر کسی نہ کسی طریقے سے آج کی ان مشکلات سے نجات پا سکتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، زمین
اور زمین میں جتنا کچھ ہے سارا، اور اس جتنا اور ہم دے کر کیا آج کے دن سے جان چھڑا سکتے ہیں آج کی مشکلات سے؟ تو یہ ورتھ ہے ساری آج کی اس زندگی کی پوری ورتھ، نہ اس کی کوئی قیمت ہے نہ اس کے وقت کا کوئی احساس ہے. اس کا وقت سمٹ کر اتنا تھوڑا ہو جائے گا کہ آدمی کہے گا کہ میں صبح شام رہا ہوں، اور اس کی ویلیو اتنی کم ہو جائے گی کہ آدمی کہے گا کہ میں زمین اور آسمان، زمین کے اندر جتنا کچھ ہے اتنا اور بھی مجھے ملے تو میں سارا دے کر آج جان چھڑا لوں. آدمی روپے کے پیچھے لڑ پڑتے ہیں اور ذرا ذرا سی چیزوں کے پیچھے وہ اسلام کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، لیکن اس دن اس جتنا کچھ جمع کیا ہوگا اس کی ورتھ یہ ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں آج ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے.